آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، غزہ پر شدید بمباری، روس کا اسرائیل کے خلاف تاریخی اعلان سامنے آ گیا۔ روس کے جنگی طیارے اور اسرائیلی جنگی طیارے آپس میں ٹکرا گئے۔ روس نے اپنا S-400 میزائل سسٹم چلا دیا۔ اسرائیل کے 4 جنگی طیارے فضا میں تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے علاوہ چین نے بھی فلسطین کی آزادی کے لیے کمر کس لی۔ تباہ کن جواب دینے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، فلسطین میں ایک ایسا سنگین مسئلہ ہے جو انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے ممالک اور عالمی تنظیمیں بھی اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہیں۔ کئی دہائیوں سے دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی کوششوں میں مصروف عمل ہیں، مگر ابھی تک اس مسئلے میں کسی بھی قسم کی کامیابی ملتی نظر نہیں آئی۔ مسئلہ فلسطین کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ چین ایک سپر پاور بن چکا ہے اور اس نے یہ بات اپنا لی ہے کہ دنیا کی ترقی کا راستہ امن و تجارت میں ہے، نہ کہ جنگوں میں۔ اس لیے اس نے مشرق وسطیٰ کی نئی پالیسی پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ چین کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ کا تہلکہ خیز اعلان سامنے آ رکھا ہے۔ روس نے فلسطین اور اسرائیل کے وفد کو بیجنگ مدعو کر رکھا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے لیے اسرائیل کے خلاف بڑا ایکشن لینے کی روس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ روس نے 3 سے 4 جنگی طیارے اپنے S-400 سے اسرائیل کے تباہ کر دیے ہیں، جبکہ روس نے یہ آفر دی ہے کہ وہ یمن جنگ کے معاملے پر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے اور اب تک جاری رہنے والی یمن جنگ کے خاتمے کے لیے حوثیوں سے بھی بات کرے گا۔ اس سلسلے میں سعودی عرب بھی اپنا وفد بھیجے گا تاکہ یمن میں امن قائم ہو سکے۔ اب امریکہ جہاں تشویش میں مبتلا ہے کہ وہاں روس اپنی کوششوں کو مزید کیوں تیز کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس کی کوشش ہے کہ مسئلہ فلسطین جلد سے جلد حل ہو تاکہ دنیا کی سب سے بڑی انسانیت کی تذلیل کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ چین اپنی کوشش میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ روس نے آزاد مملکت فلسطین کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ہم دارالحکومت مشرقی القدس میں ہونے والی مکمل طور پر آزاد اور خود مختار فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ صدر فلسطین محمود عباس کے ساتھ خصوصی ملاقات بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2 مملکتی حل کے حق میں ہونے اور اس حوالے سے عالمی برادری کو کارروائیاں کرنے کی اپیل کرنے والے وانگ ژی نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین طویل عرصے سے خطے میں عدم استحکام کا موجب ہے، جس کو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں قیام امن ناممکن ہے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ عوامی جمہوریہ اور سرحدوں کی بنیادی پر حکومت مشرقی القدس میں ہونے والی مملکت فلسطین کے حق میں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی دھمکیوں کے باوجود اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قبول کردہ القدس قرارداد نہ صرف اس معاملے میں عالمی برادری کے اتفاق رائے کی عکاس ہے، بلکہ بیک وقت مشرق وسطیٰ میں سلسلہ امن کو سرحد دینے کی ایک اپیل کے مترادف ہے۔ فلسطین کے خصوصی نمائندوں نے عوامی جمہوریہ چین کی جانب سے فلسطینی عوام کے حقوق کا دفاع کرنے پر شکریہ بھی ادا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں کے دوران روسی جنگی طیاروں نے گھس جانے کی اطلاع بھی دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے ساتھ تعلقات کو آگے صریحاً چلنے کا بھی ارادہ ظاہر نہیں کیا۔ اسرائیلی فوج کا مزید کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ایک کمپاؤنڈ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کی سرحد پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جس سے اس بات کے خدشات ہیں کہ خطے میں تشدد میں ایک بار پھر سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ فلسطینی عسکریت پسندوں نے اتوار کے روز غزہ پٹی کے علاقے سے اسرائیل پر ایک راکٹ داغا تھا، جسے فضا میں ہی ناکام بنا دیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیلی فضائیہ نے غزہ کے علاقے میں بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان کے مطابق غزہ میں موجود عسکریت پسند اسرائیل میں گزشتہ 3 دن کے وقت راکٹ فائر کر رہی ہیں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا مزید کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے اتوار کی رات کو حماس سے تعلق رکھنے والے بعض
عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، لیکن اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس کے جس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا اس کے تہہ خانے میں راکٹ بنانے کا کارخانہ چل رہا تھا۔ ہتھیاروں کے ذخیرے کرنے کے بعد حماس کا ایک ملٹری کیمپ بھی واقع تھا اور اس میں فوجی تربیت گاہ ہونے کے ساتھ ہی سرنگ بھی بنی ہوئی تھی۔ اسرائیلی فوج نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس ایسی صورتحال قطعاً نہیں برداشت کر سکتی جس میں شدت پسند تنظیمیں اسرائیلی شہریوں کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تازہ کشیدگی اور جھڑپوں کے واقعات ایک ایسے وقت میں پیش آ رہے ہیں جب سخت سیکیورٹی والے اسرائیلی جیل سے فرار ہونے والے 4 سیکیورٹی فلسطینیوں کو پھر سے پکڑ کر اندر ڈالے جانے کا بھی ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کا ماحول اس وقت بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اس وقت اسرائیل تابڑ توڑ بمباری کر رہا ہے اور ایسی خطرناک ترین بمباری کر رہا ہے کہ بہت سارے فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ IDF کا اندازہ ہے کہ 15 جنگجو ہلاک ہوئے، لیکن ہم نے زیادہ سے زیادہ فلسطینیوں کا قتل عام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں جنین کے علاقے میں قید رکھا گیا ہے۔ اسرائیلی اربوں اور فلسطینیوں کے حملوں کے نتیجے میں 17 اسرائیلی اور 2 یوکرینی ہلاک ہوئے تھے اور 2 حملہ آور ضلع جنین سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ 5 روزہ جنگ کے بعد اب اسرائیل نے مزید حملوں کا عندیہ دیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے 25 فلسطینی عسکریت پسند تھے، جن میں سے وہ شامل تھے جو راکٹ حملے کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوجیں بھیجنا شروع کر دی ہیں اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی آپریشن شروع کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی افواج کے سربراہان ممکنہ آپریشن کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اس کے فوجی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جمعرات کی صبح یعنی کہ آج فلسطینی پر تابڑ توڑ بمباری کی ہے، جس میں 103 کے قریب فلسطینی زخمی ہوئے ہیں اور درجنوں کے حساب سے شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطینی عسکریت پسند گروہ حماس نے غزہ سے اسرائیل کی جانب مزید راکٹ داغے ہیں۔ حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا ہے۔ دریائے صنعت الحبیب کے مرکزی بین گوریون ایئرپورٹ پر آنے والی پروازوں کو فلسطینیوں کی جانب سے پھینکے جانے والے راکٹوں کی وجہ سے جنوب میں رامون ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزید بھی یہ تابڑ توڑ بمباری جاری رہے گی۔